محترم جناب رضوان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ عرس کن شخصیات کا منایا جائے اور کیا پیمانہ مقرر کیا جائے، کس کا عرس منانا ہے، کس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ جواب سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عرس کی شرعی حیثیت مختصراً آپ سمجھ لیں۔ دراصل جو مشائخ میں یہ رائج ہے کہ بزرگوں کا، اکابرین اولیاء کرام کا عرس مناتے ہیں، اس کی دلیل ایک حدیث پاک سے ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو سوالات کے بعد کشادہ فرما دیتا ہے۔ 70 ذراعًا فی 70، 4900 گز اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ثم ینور لہ، اس کی قبر کو پھر نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں الفاظ نم کنومت عروس الذی لا یوقظہ الا احب الیہ، ایسے سو جا میٹھی نیند جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ تو میٹھی نیند سو جاتا ہے جس کو، اس شخص کو اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ترمذی شریف ابواب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1092 ہے۔ اور اس حدیث پاک کے تحت ہی بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ عرس مناتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی جو قبور کی زیارت کرتے، سال میں آپ نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا، اس جاتے تھے۔ اب عرس کے حوالے سے ما ثبت بالسنہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اسے نقل فرمایا کہ یہ متاخرین کے مستحسنات میں سے ہے۔ وہاں جمع ہوتے ہیں حصول برکت کے لیے، نورانیت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آپ علامہ شامی جو بر صغیر پاک و ہند میں جو فتاوے دیے جاتے ہیں، فتاوی شامی، علامہ شامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ ایصال ثواب کے لیے جائے مشائخ کی قبور پر۔ اور آخر میں آپ نے دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں علامہ شامی علیہ رحمہ کے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم اوصل ثواب الی فلان او الیہم، میں نے جو کچھ یہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی ہے، میں اس ثواب کو ایصال کرتا ہوں فلاں بزرگ کی طرف یا ان تمام کی طرف۔ تو ایک عرس کی اس سے ہمیں ایک شرعی حیثیت پتہ چلی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کا عرس منایا جائے۔ اب رہی بات کہ ہم کس کا بنائیں اور کس کا نہ بنائیں، دیکھیں اس کے لیے ایک واضح اصول ہے کہ جو علمی شخصیت ہوں، عالم دین ہوں، بزرگ ہوں، انہی کا عرس منایا جائے۔ اور عوام ان کی علمی خدمات کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا علمی کارنامہ، دینی کارنامہ انجام دیا ہو تو ان کا عرس منایا جائے۔ ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو آج کل یہ معاملہ رائج ہے کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں لوگ کسی کو پیر مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولی را ولی می شناست، جب بزرگان دین، اکابرین کسی کی علمی شخصیت اور جلالت کا احترام کریں تو ظاہر ہے کہ تب ہی اس کا عرس منایا جائے، ورنہ محض ایصال ثواب کی ہی محفل تک رکھا جائے، جیسے غازی علم الدین کا عرس منایا جاتا ہے۔ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتنی بڑی خدمت ہے، اس لیے علماء نے فیصلہ کیا تو ان کا عرس منایا۔ ہر کسی کو اگر اس طرح اجازت دے دی جائے اور ہر گلی، ہر محلے میں ایک شخص کا عرس منانا شروع کر دیا جائے تو اس سے ظاہر ہے کہ اتنا یہ جو اہم معاملہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کی قبر میں سرکار تشریف لائیں گے اور اس کی قبر میں نور علی نور ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو یہ نصیب ہوگا، لیکن عوام اس کا کیا تاثر لیتی ہے، عرف بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عرس کے جو معاملات ہیں وہ صرف اکابرین، بزرگان دین، ان کے جو مشائخ ہوں، استاذ العلماء ہوں، انہی کا عرس رکھا جائے، اور باقی جو عام لوگ ہوں، نیکوکار ہوں اور دینی خدمت کرتے ہوں، سماجی خدمت کرتے ہوں، ان کے لیے ہم سالانہ ایک ایصال ثواب کی محفل رکھیں، اور اس کا فیصلہ علماء کرام ہی کریں گے۔ گدی نشین اور جو عام لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی عالم۔